زندگی جیتنے کے لیے 360 داؤ آنے چاہیے، ورنہ صرف ایک۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب نہیں جانا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں، ایمان، صبر، رضا، اور اللہ کی محبت جیت لینے کے لیے صرف ایک۔ جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ چاچا امام دین نہیں ملے تھے، انہیں ان کے اگلے ٹھکانے کا اتا پتہ مل گیا تھا۔ جس وقت وہ اپنی کار میں بیٹھ کر گجرانوالہ کی حدود سے باہر نکل رہے تھے، اس وقت انہیں ویسی ہی چپ لگی ہوئی تھی جیسی کھیوڑا کان سے نکلتے ہوئے لگی تھی۔ ابھی تو نہیں، لیکن شاید کبھی وہ سمجھ جائیں کہ بھا کے پاس وہ زندگی کے زیادہ قریب تھے یا موت سے بہت دور۔ ان سے دل کا تعلق تھا یا روح کا۔ اب وہ ملتان کی طرف رواں دواں تھے، صوفیوں اور درویشوں کے شہر، محلہ کماں گراں کے ہنرمندوں اور بہاؤالدین زکریا کے شہر۔ یار یہی گھر ہے نا؟ سب سے آگے طلال ہی تھا، اور وہ اپنے پیچھے کھڑے ابراہیم سے پوچھ رہا تھا۔ گھر کے لکڑی کے کواڑ کھلے ہوئے تھے، اندر باہر ہر طرف سے گھر پوری طرح سے سفید تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے بیل بوٹوں، پھولوں، کلیوں کے نقش و نگار سے سجا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں گھر پر چھوٹی سی مسجد کا گمان ہوا تھا، دوسری نظر میں کسی مدرسے وغیرہ کا۔ اس آدمی نے اسی گھر کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے آس پاس اور کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ تھوڑا شک ابراہیم کو بھی تھا۔ السلام علیکم جی۔ بڑے سارے دوپٹے میں چھوٹی سی بچی دروازے تک آئی، مسکرا کر کہا، وعلیکم السلام، ہمیں اماں نوری سے ملنا ہے، چاچا امام دین یہی ہیں؟ طلال نے بچی کے گال کو مسکرا کر چھوا۔ چاچا جی کل رات آئے تھے، اماں جی بازار گئی ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ بچی نے بڑے مؤدب انداز میں ان کے لیے راستہ چھوڑ کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اندر آ گئے تو وہ ان سے 2 قدم آگے ہو کر چلنے لگی۔ ذرا دور درختوں کی چھاؤں میں صفیں بچھی تھی، جن پر بیٹھے بچے بچیاں سفید پیالوں پر پھول بوٹے بنا رہے تھے۔ بچی انہیں ایک کمرے میں لے آئی۔ طلال اور ہادی تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ابراہیم نے موڑا گھسیٹ لیا۔ ان کی پشت کی طرف کھڑکیاں کھلی تھیں، درختوں کی کچھ شاخیں کھلی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، پھولوں کی خوشبو اور سبزے کی تازگی۔ وہ اور بچے اندر آ گئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر شیشوں سے سجے ہاتھ پنکھ سے انہیں ہوا دینے لگے۔ بجلی نہیں ہے، بچی نے پنکھا جھلنے کی وجہ بتائی۔ تینوں زیر لب ہنس دیے۔ ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر بچے کے ہاتھ سے پنکھا لینا چاہا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی نہیں، آپ کا پسینہ خشک ہو جائے پھر۔ جن پیالوں پر بچے نقش نگاری کر رہے تھے، ان جیسے پیالوں میں ان کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی آ گیا۔ کچھ دیر بعد بچوں نے ان کے لیے چٹائی بچھا کر دسترخوان لگا دیا۔ پتلی دال سے پیالے بھرے ہوئے تھے اور وہ بھاگ بھاگ کر ان کے لیے گرم گرم تندوری روٹیاں لا رہے تھے۔ بس کر دو یار، پیٹ پھٹ جائے گا ہمارا۔ ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے بچوں کو روکا۔ وہ ایسے ہی گرم گرم روٹیاں لاتے رہے تھے تو وہ شام تک کھاتے ہی رہے۔ باجی کہہ رہی ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو مسجد تک لے جائیں۔ کھانے کے بعد ٹوپیاں پہنے 20-22 بچوں کا گروپ ان کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ نمازوں سے تو وہ بہت دور نکل آئے تھے، لیکن اتنے سارے بچوں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اٹھے اور ان کے ساتھ مسجد تک چلے گئے۔ مسجد سے واپسی پر کمرے کی سمت جاتے جاتے طلال انہماک سے نقش بناتی بچی کو دیکھ کر رک گیا۔ قدم بڑھا کر وہ اس کی سمت آیا اور پھر اس کے پاس نیچے ہی بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت، تمہارے ننھے ہاتھوں میں کمال کا فن ہے۔ آپ کو اچھا لگا یا میں آپ کے لیے ہی بنا رہی ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر کہا۔ وہ ہنس دیا، میرے لیے؟ لیکن تم تو مجھے جانتی بھی نہیں ہو۔ جب آپ مسجد جا رہے تو باجی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ مجھے آپ کے لیے پیالہ بنانا ہے۔ وہ حیران ہوا، اچھا انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے سر میں بہت درد رہتا ہے۔ اس کے سر میں واقعی ہر وقت درد رہتا تھا۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ مجھے یا ارحم الراحمین کا ورد کرتے ہوئے اس پر نقش بنانے ہیں عصر کی نماز کے بعد۔ اس کے پاس سوال کرنے کے لیے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ نیلے آسمان کے نیچے پرندے گھومن گھیریاں بنانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ خیریت سے پہنچ گئے تھے یہاں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ وہ چونک کر پیچھے مڑا۔ شاید وہ اماں نوری تھی، ضعیف فناتوا لیکن خوش امید اور حشاش بشاش، اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی آپ کو ہمارے آنے کی خبر تھی؟
اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے سبزی کا تھیلا لے لیا اور ذرا دور رکھے تخت پر رکھ دیا۔ وہ ہنستی، ہم پرانے زمانے کے لوگ آج بھی کووں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہ میں نے بنا لیا، دیکھیں کیسا بنا ہے۔ بچی نے اپنا پیالہ اماں نوری کے سامنے کیا۔ ماشاء اللہ، تم نے تو کمال کر دیا، جاؤ اسے صالحہ کے پاس لے جاؤ۔ بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر کر وہ اسے ساتھ لے کر درخت کے نیچے موڑوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہم چچا امام دین سے ملنے آئے، کہاں ہے وہ؟ صبح نکلے ہیں یہاں سے، کہہ رہے تھے رات تک آ جاؤں گا۔ ہم گجروں والے سے انہیں ڈھونڈتے یہاں آئے ہیں، چلو اب یہاں مل لینا۔ یہ سب برتن آپ بناتی ہیں؟ طلال نے لکڑی کے تخت پر ترتیب سے رکھے پیالوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کرتی، میری بیٹی ہے صالحہ، وہی یہ سب کرتی ہے۔ بچے بھی اسی کے پاس آتے ہیں۔ یہ جو سامنے برتن رکھے ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں، اب جن جن کے ہیں وہ آتے جائیں گے اور لیتے جائیں گے۔ اور یہ گھر کے سکون کے تینوں پہلی ساتھ میں ہی مداح ہو چکے تھے۔ یہ گھر، یہ بھی اسی کے ہاتھوں کا کمال ہے، جب کچھ اور نہیں کر سکی تو یہ کرنے لگی۔ ان کی آواز میں ہلکی سی اداسی سمٹ آئی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا، اس نے ایمانداری سے کہا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اماں، مہمانوں کو بھی متوجہ کریں۔ درختوں کے پیچھے کہیں سے آواز آئی۔ اس نے اتنی خوبصورت آواز بھی کبھی نہیں سنی ہوگی۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ جا چکی تھی تو اس کی آواز کیوں اس کی سماعتوں میں ٹھہر گئی تھی۔ اگلے دن صبح ابراہیم اماں نوری سے باتیں کرنے لگا اور ہادی بچوں کے ساتھ صف پر بیٹھ کر ایک سفید پیالے کو برباد کرنے لگا۔ اس سے پہلے اس نے رنگوں سے بچوں کے گالوں پر کچھ کارٹون وغیرہ بنا دیے۔ بچے اس سے بہت خوش تھے۔ چچا امام دن رات کو گھر نہیں آئے تھے، انہیں آج کا دن بھی ان کے انتظار میں گزارنا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے چھت پر آ گیا۔ چھت کی منڈیروں پر بھی فنکار نے اپنی فنکاری دکھا دی تھی۔ دور کونے میں وہ لکڑی کے تخت پر بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی۔ پہلے اس نے واپس نیچے چلے جانا چاہا، لیکن جب وہ چاہ کر بھی وہاں سے ہل نہیں سکا، اس نے اس کی سمت ہی قدم بڑھا دیا۔ پتلے باریک برش کو ہلکے نیلے رنگ میں ڈبو کر وہ پیالے کے پینے میں آیتیں لکھ رہی تھی۔ جو کچھ لکھ رہی تھی انہیں زیر لب دہرا بھی رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ اسے گما گزرا کہ اسے یہیں آنا تھا، ہمیشہ سے۔ صالحہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے سر کو ذرا سے اس کے رخ پر موڑا۔ ایک جھلک دیکھ لینے پر وہ غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹا تو وہ مسکرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پیالہ اٹھایا اور اس کے سامنے کیے۔ یعنی آپ کا آپ خور بن گیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ ذرا دور بہاؤدین زکریا کے مزار کے سفید گنبد سے کبوتر پھر اڑے، ان کے پروں کا شور اسے صاف سنائی دیا۔ پینے کی ہر چیز اس میں ڈال کر پئیں، اللہ شفا دے گا۔ پیالے سے تھما کر وہ پلٹ کر تخت پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ پھر جب وہ نیچے جانے لگی تو جاتے جاتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ویسے آپ بھی ڈر گئے تھے کیا؟ اس نے شرمندگی سے نام سر ہلایا۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، مجھے ویسے بھی عادت ہو چکی ہے۔ خوبصورتی کی انتہا ہو یا بدصورتی کی، انسان دیکھ کر چونک ہی جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ جھجکتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مسکرا دی۔ جھلس گیا تیزاب سے۔ وہ کالج سے بابا کی دکان کی طرف آ رہی تھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اسے اپنا دوپٹہ اور ہاتھ میں پکڑی فائل سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ دوپٹے کے کنارے بار بار اس کے جسم سے آزاد ہو کر ہوا کے ساتھ پھڑپڑانے لگتے تھے۔ وہ عاجز آ چکی تھی اور جی چاہتا تھا کہ ہوا کو سامنے کھڑا کر کے مرغا بننے کے لیے کہہ دے۔ مرغا بننے سے پہلے ہوا نے ایک تیز جھونکا اس کی طرف اچھالا اور دوپٹہ جہاز کے بادبان کی طرح کھل کر لہرانے لگا۔ ایک آخری سرا اس کی گردن میں اٹکا رہ گیا۔ ششدر ہو کر اس نے سر پیچھے گھمایا تو اس کے دوپٹے نے پیچھے والے کا پورا چہرہ ڈھانپ دیا اور وہ ہاتھ مار کر چہرے سے دوپٹہ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادل چھٹتے ہیں تو چاند نکلتا ہے، دوپٹہ ہٹا تو چاند اور چاندنی دونوں نکلے۔ وہ دم بخود رہ گئی اور پورا زور لگا کر دوپٹہ کھینچا اور اپنے گرد کس لیا۔ غصے سے اسے گھورا جیسے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہو، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ دوپٹہ اس کا، ہوا اللہ کی، حادثاتی۔ وہ تو بیچارہ انسان، وہ تو بس ملتان کا بازار دیکھنے نکل کھڑا ہوا تھا۔ میری دادی کہتی ہیں تیز ہوائیں چلیں تو چڑیلیں بال کھول کر ہم انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے ٹولیاں بنا کر باہر نکلتی ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ میری دادی جھوٹ ووٹ نہیں بولتی۔
پلو کھینچ کر اس نے دوبارہ سر پر رکھا تھا اور غصے سے چلتی ہوئی چند قدم آگے ہی تھی کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ کالے بادل مل ملا کر پورا زور لگا کر گرجے اور اپنا کالا چھاتا پورا کھول کر سارے دن کو چھپا لیا۔ وہ ایسی تیز ترار تھی تو نہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں پلٹ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور میری نانی کہا کرتی ہیں کہ بادل گرجے تو الوؤں کی شکل جیسے جن بوت ہم معصوم انسانوں کا خون پینے کے لیے اکیلے دکیلے اپنے ٹھکانوں سے نکل پڑتے ہیں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میری نانی صرف سچ وچ بولتی ہیں۔ الو گردن کو جھٹکا دے کر ہنسا۔ اسی وقت بادل پھر سے گرجے اور بجلی نے کڑک کر پورے آسمان پر جال بچھا کر اندھیرے کو روشن کر دیا۔ دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اوپر دیکھا، دونوں نے بیک وقت سر جھکا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں ایک ہی وقت میں دم بخو ہوئے اور یا اللہ خیر، اس کا دل دہل گیا بجلی سے سہم کر۔ یا اللہ خیر، اس کے دل پر بجلی گری اور اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سالیہ نے ایک خفا خفا سی نظر اس پر ڈالی اور تیزی سے بارش کی بوندوں پر ہاتھ مارتی بابا کی دکان کی طرف بڑھ گئی۔ بارش برستی جاتی تھی، وہ سامنے بھاگتی جاتی تھی۔ کالے بادلوں کے سائے میں وہ پیچھے چپ کھڑا تھا۔ چپ محبت بڑی اثر انگیز ہوتی ہے۔ انہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے اور کس طرح خبر ہو جایا کرتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جہاں جاتی اسے پاتی، پیچھے سے آتے، سامنے سے گزر جاتے، شانے سے ٹکرا کر ہوا ہو جاتے۔ صالح لوگوں کی محبت بڑی پرامن ہوتی ہے۔ اس نے کبھی نظر بھر کر اسے دیکھنے کی جرات نہیں کی۔ اس کے بابا کی داڑھی سفید تھی، ماں کی نظروں میں بڑی حیا تھی، لیکن دل انسان کا وقت ارمانوں کا ہو تو نیند سے پہلے انسان بڑی جراتیں کر لیتا ہے۔ چوڑیوں کی کھنک پر اپنی ہنسی کو کھٹکاتے ہوئے، اپنے پیچھے اس کو سائے محسوس کرتے ہوئے وہ سونی سی ہیر سب ہو گئی۔ دل بہت بے چین رہتا ہے جی، اس میں پانی پینے سے چین آ جائے گا؟ ایک آب خودا اٹھا کر وہ بابا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان سے بابا کی دکان میں آئی تھی۔ جب وہ پلٹا تو آب خود اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جسے اس نے تیزی سے جھک کر پکڑ لیا۔ وہ وہیں بت بن کر کھڑی ہو گئی۔ بابا دور کچھ برتنوں کے ساتھ مصروف تھے۔ جھکے جھکے اس نے سر کو تھوڑا سا اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی یہاں وہاں بجلیاں گراتی ہوئی چلتی ہیں؟ ویسے ہی کہہ دے مر جاؤ یوسف، میں مر جاؤں گا۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا مر جاؤ۔ اس نے دانت پیس کر ایک اور بجلی گراتے ہوئے کہا، پوری طرح سے مر میٹ کیا ہوں اس دل سے، اس جان سے، اور کوئی حکم؟ اور وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی، تیزی سے قدم اٹھاتی دکان کے پیچھے کا چھوٹا دروازہ کھول کر گودام میں آ گئی۔ دروازے سے پشت لگا کر گہرے سانس لینے لگی، پھر درز میں سے جھانک کر اسے دیکھنے لگی۔ 11 مہینوں بعد اس نے ایسی جرات سے اسے دیکھنا چاہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے دیکھنے کا اس کے پاس بڑا حق ہے، وہ یہ حق حاصل کر چکی ہے۔ کچھ فیصلے 4 لوگوں میں نہیں 4 لفظوں میں ہوتے ہیں، 2 لمحے 2 دلوں میں۔ کچھ نامحرم صرف ایک دستک سے ہی محرم بن جاتے ہیں۔ دنیا کے قاعدے تو چلتے رہتے ہیں، محبت کرنے والے اپنا قاعدہ خود لکھتے پڑھتے ہیں۔ ایک سراہی اس کے ہاتھ میں تھی اور اسے دیکھتے ہوئے وہ زیر لب ہنس رہا تھا، بابا سے باتیں کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ لکڑی کے اس چھوٹے دروازے کے پاس آ کر رک گیا، عین اس جھری سے آنکھ لگا دی جس کے پیچھے اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی۔ ایک لمحہ لگا، دل ایک دھڑکن دھڑکا، 2 آنکھیں 4 نہیں ہوئی تھی، 1 ہو گئی تھی۔ سارے ظروف جب وہ اٹھا کر دیکھتا رہا تھا، وہ انہیں کتنے ہی دنوں تک اپنی ہتھیلیوں سے سہلاتی رہی۔ اس نے محبت بہت اہتمام سے کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دکھ اٹھائے گی، شاید جدائی بھی کاٹنی پڑے، لیکن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسا کہ سب محبت کرنے والے مانتے ہیں کہ ایک دن بہار ہوتا ہے، ایک خزاں، پھر عید ہو ہی جاتی ہے، تو اس کا بھی یہ ماننا تھا۔ اس نے ملتان کی کوئی ایسی سڑک نہیں چھوڑی جہاں رک کر اس کی راہ نہ دیکھی ہو۔ وہ کبھی اسے روک کر ہاتھ پکڑ کر کھڑا نہیں ہوا تھا، اسے بات کرنے یا ملنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ جو کہتی وہ سن لیتا تھا، جو وہ سوچتا وہ پڑھ لیتی، بس اتنا ہی کافی تھا۔ اٹک سے یوسف اپنی اماں کو ان کے گھر لے آیا تھا۔ وہ اس شہر کا ہی نہیں تھا، ایک بار دوستوں کے ساتھ آیا تھا، اور پھر مجھے ایک ہی شوق تھا کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر انجینئر بن جائے۔ 3 بیٹیوں کو پڑھانے لکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے سسرال خاندان کا ماحول لڑکیوں کے پڑھنے لکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن یوسف کے لیے میں ڈٹ کر کھڑی ہوگی۔ شہر کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بہت ذہین ہے میرا یوسف، معصوم بھی بہت ہے۔ یوسف کی ماں جتنی دیر تک ان کے گھر رہی اس کے وارث صدقے ہوتی رہی،
بھولی بھالی سی خاتون تھی۔ اماں ابا کو رشتے پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہیں ایسے اونچے خاندان میں بیٹی دینے سے خوف آتا تھا۔ دونوں کو خاندان بھر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ بیٹی کی پسند ہے، انکار کیا تو بیٹی روک لگا کر بھی بیٹھ سکتی ہے۔ نئے زمانے کی چال سمجھتے تھے، لیکن ایسے باغی بھی نہیں ہو سکتے تھے، لوگوں کی باتوں سے بھی ڈرتے تھے۔ بات چھپی تو رہے گی نہیں کہ غیر برادری میں لڑکی کا رشتہ کیوں دیا۔ سہولت کے لیے اماں ابا نے کچھ وقت مانگ لیا، وقت جسے بدلتے وقت نہیں لگتا۔ وہ بابا کی دکان کی طرف جا رہی تھی۔ آج سیکنڈ شفٹ میں اس کا BA کا پہلا پیپر تھا۔ اماں نے صبح کھیر پکائی تھی۔ اسے سوچا کہ بابا کو کھیر بھی دے آئے گی اور انہیں سینٹر تک ڈراپ کرنے کے لیے بھی کہہ دے گی۔ چند دن پہلے اس نے یوسف کے لیے ایک پیالہ نقش کیا تھا، اس پر اپنا اور اس کا نام بھی لکھا تھا۔ زمین اسے گلستان اور آسمان چراغ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی لمبی سفید چادر کا پلو ہلکی ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ خوش تھی۔ اسے تمنا ہوئی کہ کاش کہیں سے یوسف اسے دکھائی دے۔ 2 ہفتے پہلے وہ اسے آخری بار نظر آیا تھا، گول گپے کھا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ موٹر سائیکل پر اپنے کسی دوست کو بٹھا کر بازار کے چکر لگاتا رہا تھا۔ وہ اتنی دور سے سفر کر کے ایک نظر اسے دیکھنے آتا تھا تو وہ بھی ایک نظر اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ بابا کی دکان سے 10-15 دکانیں دور تھی کہ ایک موٹر سائیکل اس کے پاس آ کر رکی۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی ہی تھی کہ اس کی دل خراش چیخ نے وقت کا دم گھونٹ لیا۔ سانسیں آگ تھی، چیخیں انگارہ۔ وہ پورا بازار، وہاں کھڑے لوگ، اس کی چیخیں، اس کی طرف بڑھتا ہجوم، کہرام برپا ہوا۔ قیامت آئی اور اس پر ٹھہر گئی۔ پورے 5 دن وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہی۔ 20 دن بے ہوشی نیم بہوشی میں اور 3 مہینے ہاسپٹل میں رہی اور مر کر زندہ بچ گئی، لیکن اس کا کوئی پیارا زندہ نہیں بچا تھا۔ حادثے سے اگلے دن صبح کے اخبار میں یہ خبر آ گئی کہ رشتے سے انکار پر لڑکے نے لڑکی پر تیزاب پھینک دیا۔ لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ دوسرے دن بابا کا بیان آ گیا کہ وہ یوسف کو قتل کر دیں گے، جس نے ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ بازار کے کچھ دکانداروں کے بیان آئے کہ انہوں نے یوسف نامی لڑکے کو دکان کے چکر لگاتے دیکھا تھا۔ محمد رفیق کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ رشتہ بھیجا تو محمد رفیق نے صاف انکار کر دیا۔ یوسف دھمکیاں دینا پر آ گیا۔ بات بہت بڑھ گئی تھی۔ 5-6 دن یوسف کے قتل کی خبر اخبار میں تصویر کے ساتھ آ گئی۔ اسے اس کے ہاسٹل میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی دن شام کو پولیس محمد رفیق کو پکڑ کر لے گئی۔ اب ہر روز ایک نئی افواہ ہوتی، ہر روز ایک نئی خبر چھپتی۔ مقدمہ چلنے لگا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ 7ویں مہینے کے پہلے ہفتے میں وہ جیل میں ہی دم توڑ گئے۔ پولیس نے رپورٹ میں موت کی وجہ ہارٹ اٹیک لکھی۔ جیل میں جو چند لوگ بابا کو جانتے تھے، انہوں نے موت کی وجہ کسی زہریلی چیز کو بتایا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جیل سے باہر خاندان والوں، محلے والوں کو ماننا تھا کہ بیٹی کے کرتوتوں نے جان لے لی۔ اتنی بدنامی پر بھی موت کو گلے سے نہ لگاتا تو کیا کرتا؟ بازار میں کوئی دکاندار ایسا نہیں تھا جو محمد رفیق جیسے شریف، نمازی، پرہیزگار انسان کی ایسی شرمناک موت پر ہاتھ اٹھا کر کانوں کو توبہ توبہ کرتے ہوئے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ خاندان کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو اس بد کردار لڑکی پر تھو نہیں کرتا تھا۔ ملتان میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جو اس جیسی بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی مر جانے کی دعائیں نہیں کر رہا تھا۔ گھر گھر اس کا نام تھا، گھر گھر وہ بدنام تھی۔ وہ چوری چھپے عشق معشوقی کرتی رہی تھی۔ ماں باپ نے رشتے سے انکار کر دیا تو بھڑک کر لڑکے نے تیزاب پھینک دیا۔ غیرت مند باپ نے لڑکی کو قتل کر کے خود کو بھی ختم کر دیا۔ یہ کہانی باقی رہ گئی تھی، باقی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دنیا کو کڑوے سچ سے نہیں، چٹخارے دار جھوٹ سے مطلب ہوتا۔ بس یوسف 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ماں باپ کی بڑھاپے کی اولاد تھا۔ اس کی بہنوں کے بچے اس سے عمر میں 2-3 سال بڑے تھے۔ سالوں سے اس کے تایا چچا تو یہ حساب کتاب لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اب جائیداد تینوں بیٹیوں کے حصے میں ہی آئے گی، اسی لیے انہوں نے بیٹیوں کے رشتے لیے تھے۔ لیکن یوسف نے حساب کتاب میں گڑبڑ کر دی، لمبے وقت کی چال کو عین وقت پر الٹ دیا۔ سارا شریکہ اس ملی بھگت میں شریک تھا، تایا، چچا اور تینوں بہنوئی۔ بہنوں کو خبر بھی نہیں ہوئی اور سب نے مل کر وقت پر چال چل دی۔ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی سلامت رہی۔
اس کے علاج کے لیے اماں نے دکان کو بیچ دیا تھا۔ خاندان میں کوئی بھی اس کے علاج کے لیے ایک پھوٹی کوڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ لوگ تو اس پر لعنتیں بھیجتے تھے۔ اس کے علاج کے لیے دوا کا انتظام کیوں کرتے؟ وہ تکلیف کی شدت سے ایسے چیختی چلاتی اور کراہتی تھی کہ محلے والے اس سے عاجز آ گئے۔ وہ گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر واویلا کرتے، انہیں شرم دلاتے کہ خدا کے لیے یہ گھر یہ محلہ چھوڑ دو، جان چھوڑ دو ہم سب کی۔ اپنی جان بھی چھوڑ دیتی، لیکن اس کا کسی شے پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ دکان تو سیل ہو گئی تھی، لیکن گھر نہیں ہو رہا تھا۔ اماں بیچاری خاندان والوں محلے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر روتی تھی۔ اور کچھ نہیں تو ترس ہی کھا لو میری صالحہ پر، کیسے تکلیف سے مچھی کی طرح تڑپتی ہے، تو اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ توبہ کرے توبہ، توبہ کر کے اس جگہ سے ہجرت کر لینی چاہیے جس جگہ لوگوں کے دل پتھر اور عمل سیاہ ہو چکے ہوں۔ جیسے امام دین نے آ کر اماں سے بس اتنا کہا تھا اور ان کا تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر انہیں اس گھر میں لے آئے تھے۔ گھر اجاڑ اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا، لیکن اس کے آگے پیچھے احاطے بہت بڑے بڑے تھے کہ اس کی چیخیں اور کراہیں گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ زندگی کی نبض پر بس ایک ہی احساس غالب تھا، درد درد درد۔ اس درد کے ساتھ اسے بہت سے غم مل گئے تھے۔ ایک محبت کے ساتھ اسے 100 لعنتیں ملی تھی۔ باپ کی موت کے ساتھ تسلی دلاسوں کے بجائے بد کرداری کی تہمتیں ملی تھی۔ وہ لوگوں کے لیے 2 کوڑی کی ہو چکی تھی۔ اس کے باپ کی کمائی ساری عمر کی عزت خاک ہو چکی تھی۔ خوبصورت آنکھوں والے کی ایک آنکھ کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، دوسرے کی دھندلا چکی تھی۔ تیز رنگ اس آنکھ کو تکلیف دیتے تھے۔ وہ تقریباً کلر بلائنڈ ہو چکی تھی۔ 2 ہی رنگ اسے سکون دیتے تھے، سفید اور نیلا، آسمانی رنگ، آفاقی رنگ۔ صبح پچھلے صحن میں صالحہ مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی اور وہ تینوں اسے کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے زندگی میں اتنا پرسکون چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس گھر جتنا خوبصورت گھر بھی کہیں نہیں دیکھا تھا۔ زندگی کا کچھ حصہ اگر جہنم ہے تو اس کی پوری زندگی جہنم تھی۔ پھر بھی وہ زندہ تھی، نہ گلے میں پھندر ڈالا، نہ بلندی سے کود جانا چاہا۔ لوگ اسے کالے منہ والی کہنے لگے۔ اس کے پاس مرنے کے 1000 بہانے تھے، پھر وہ زندہ کیوں رہی؟ اس واقعے کے بعد کتنی تکلیف رہی تھی؟ طلال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ میں سوال کرے۔ وہ ہنستی، کبھی ابلتے ہوئے تیل میں انگلی ڈبوئی ہے؟ طلال کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ علاج کے باوجود تکلیف رہی؟ علاج؟ اور پھر ہنستی، جب آگ بھڑکتی ہے تو اسے ٹھنڈا ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، آگ بجھ بھی جائے تو کولے سے لگتے رہتے ہیں۔ تم بہت باہمت لڑکے ہو، میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ ایک بار مسکرا دے، اتنا کر سکتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا نہیں سکا، لیکن آپ دیدہ ہو چکا تھا۔ میں بہادر نہیں تھی طلال صاحب، میرے رونے چیخنے چلانے سے اماں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ابا بھی میری وجہ سے چلے گئے، اماں کو اپنی وجہ سے کچھ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، تو میں نے ہر روز ایک چیخ ایک تکلیف دبانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر کی دیواروں پر نقش بنانے شروع کر دیے، لیکن زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ چند دن کوشش کرتی رہی، پھر دل میں خیال وارد ہوا کہ اس کی یاد میں ڈوب کر خود کو بھول جاؤں جو بٹکے ہوئوں کو بھی نہیں بھولتا۔ میں بہادر نہیں تھی طلال صاحب۔ انسان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ اللہ کے نظام اور اختیار کو سمجھ سکے۔ جس چہرے کی طرف دیکھ کر لوگ تھوکتے تھے، اس کے پاس آ کر اپنی تکلیفیں بتانے لگے۔ میرا نام صالحہ سے صالحہ نور ہو گیا اور اماں کا میرے نام کی نسبت سے اماں نوری۔ مجھے تو پہلے بھی نہیں پتہ چلا کہ میں لوگوں کو بری کیوں لگنے لگی ہوں۔ مجھے اب بھی پتہ نہیں چلا کہ لوگ مجھے پسند کیوں کرتے ہیں۔ تو ان پیالوں میں شفا ہے؟ کبھی دوا میں شفا ہوئی ہے طلال صاحب؟ بے جان چیزوں میں شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اختیار والے کے کمال کا کمال ہے۔ بس اس نے چاہا کہ نیلی روشنائی شفا ہو جائے اور وہ ہو گئی۔ انسان پر یہ احسان کیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کمال کروایا دے۔ ہم متکبر ہیں اور بیوقوف بھی، اللہ کے احسانوں کو اپنا کمال کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا ارشاد ہے، اور انسان بہت احسان ناشناس ہے۔ طلال دنگ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری سمجھ بوجھ مجھے شرمندہ کر رہی ہے، میری عظمت کے گن نہ گائے۔ شروع میں بہت روتی تھی، پاگل ہو گئی تھی، اپنے حسن کے گہن پر بہت ماتم کیا تھا میں نے، بہت روئی تھی میں۔
پھر ایک خیال الہام ہوا کہ جس کا ایمان سلامت ہے اس کا رب سلامت ہے۔ حسن کو باہر کہاں ڈھونڈ رہی ہو، ذرا اندر جھانکو۔ میں نے اندر جھانکا تو مجھے میرا حسن مل گیا، میرا ایمان، میرا رب، میرا، آپ کا، ہم سب کا یہی تو حسن ہے۔ ہم کہاں کھال بال میں الجھے ہیں۔ ایک NGO مجھے سرجری کے لیے باہر بھجوا رہی تھی، پر میں نے اپنی جگہ دوسری لڑکی کو بھیج دیا۔ دیکھنا میں دیکھ سکتی ہوں، سن اور بول سکتی ہوں، اور انسان کو کیا چاہیے؟ کھال کو چمکا کر کیا کروں گی؟ ظاہری حسن کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے بھلا؟ تم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا؟ وہ میرے دشمن نہیں ہیں، خود اپنے دشمن ہیں۔ جب انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ساتھ برا کرتا ہے۔ بھلا جو انسان اپنے لیے آگ اگٹھی کر رہا وہ کسی کے ساتھ کیا برا کرے گا؟ اور محبت؟ اسے شدت سے اس سوال کے جواب کی ضرورت تھی۔ جب یہ جان لیا کہ حقیقی محبت کیا ہے تو پھر مجازی محبت کو شوق ختم کر دیا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، ہو گیا۔ باہر سے آنکھیں بند کی تو اللہ نے اندر چراغاں کر دیا۔ سب سوال مٹا دیے تو یہ جواب خود بخود نکھر کر سامنے آ گئے۔ جواب؟ ہاں جواب، کہ تکلیف کے راستے روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے نور۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے طلال نے کھلی کھڑکی میں رکھے بازو پر اپنا سر رکھا اور باہر کے نظارے دیکھنے لگا۔ وہ یونیورسٹی کے پہلے دن، پہلی کلاس، پہلی نظر میں اریبہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت حسین تھی اور ڈپارٹمنٹ میں غیر معمولی طور پر مقبول بھی۔ وہ گھر تک اس کا پیچھا کرتا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ سنڈے کو بھی اپنے گلبرگ کے بنگلے سے راوی پار کر کے اس گندے سندے علاقے میں جایا کرتا تھا۔ اس کے فرینڈز کہتے تھے کہ وہ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے خود کو خوار کر رہا ہے۔ میرے لیے اس کے سوا یہ ساری دنیا معمولی ہے، بیکار اور بے وجہ۔ وہ ہنس کر کہتا، مجھ سے دور رہنا، لفٹ لینے اور لائن مارنے کا یہ گھسا پٹا انداز مجھ پر اپلائی نہ کرنا۔ نہ میں لائن میں آؤں گی، نہ کسی سچی جھوٹی محبت کے چکر میں، سمجھے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اتنی سختی سے اس سے بات کر رہی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے، اسی لیے کسی دوسرے لڑکے کو گھاس نہیں ڈالتی۔ اس کا کوئی بچپن کا منگیتر ہے جس کے لیے وہ ساری دنیا کے لڑکوں کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہے۔ اس نے اپنی جوتی بدل لی تھی یا خیال، لیکن تیسرے سیمسٹر میں وہ خود ہی اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ شاید اسے اس کی محبت پر یقین ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے لفٹ لینے لگی تھی، لنچ، ڈنر اور شاپنگ۔ پھر وہ اور اس کے گھر والوں سے ملا اور اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیج دیا۔ ان کی منگنی ہوئی، نکاح اور پھر شادی۔ 1.5 سال تک وہ سچی محبت کے حصار کا قیدی بنا رہا۔ اس سچی محبت کے لیے اس نے ہر قیمت ادا کی۔ ماما کو اریبہ پسند نہیں تھی اور اریبہ کو ماما۔ اس نے اسے الگ گھر لے دیا تھا۔ اس کے کہنے پر پاپا سے اپنا بزنس الگ کر لیا، سارے بینک اکاؤنٹ اریبہ کے ساتھ جوائن کر لیے۔ وہ اس پر اپنا دل ہارا تھا، بدلے میں ہر قیمتی چیز سے اسے جیت لینا چاہتا تھا۔ اگر انسان دانائی لے کر دنیا میں چلے اور سچی محبت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو اس دنیا میں شاید ہی 4-5 لوگ سچی محبت کے امین ملے۔ آدھی دنیا دھوکے میں، زیادہ جھوٹ میں اور باقی ماندہ غلط فہمی کی محبت میں مبتلا ملے گی۔ ماں کی محبت کے علاوہ انسان شاید ہی کبھی سچی محبت کا مزہ چکھ سکے۔ اس رات کے دن وہ میٹنگ کے لیے دبئی گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے لینڈ کیا اسے مطلع کیا گیا کہ میٹنگ کے لیے آنے والے ڈیلیگیشن کے ہیڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ICU میں۔ میٹنگ کینسل ہو چکی تھی۔ اس نے اریبہ کے لیے شاپنگ کی اور رات کی فلائٹ سے واپس آ گیا۔ بیوی گھر نہیں ہے۔ وہ ٹیکسی سے آیا تھا، ڈور لاک تھا۔ اس نے گردن موڑ کر گارڈ کی طرف دیکھا۔ گارڈ نے نظریں چرا لی۔ گھر ہی ہیں جی وہ، تو یہ لاؤڈ کیوں ہے؟ کوئی ملازم نہیں اندر؟ سب ملازموں کو چھٹی دے دی تھی جی، بس وہ ایک رکیہ۔ وہ حیرت سے گارڈ کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پورچ میں ایک کار کھڑی تھی۔ یہ کار اریبہ نے اپنے بھائی کو گفٹ کی تھی۔ وہ انٹرنس ڈور پر ہاتھ سے دستک دینے لگا تو جرات کر کے گارڈ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے حیرت سے گارڈ کی طرف دیکھا۔ جس وقت وہ بیڈ روم کی پچھلی کھڑکی سے اندر گیا اسے اس وقت بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ وہ پاگل یا بیوقوف نہیں تھا۔ اسے اریبہ پر ایمان کی حد تک یقین ہے۔ ساری دنیا اگٹھی ہو کر آ جاتی تو بھی وہ ساری دنیا خاک ہو چکی تھی، دل کی دنیا، دھول مٹی۔ وہ جانتا تھا کہ پیسہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اریبہ اس کے اسٹیٹس سے متاثر تھی،
اس نے تو اریبہ سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن اریبہ نے اور بھی بہت کچھ دیکھ کر شادی کی تھی۔ وہ اتنا سب کچھ جانتا تھا، لیکن یہ اس نے بعد میں جانا تھا کہ اس کی اتنی بے تحاشا محبت پر بھی اس کی بیوی تحفے میں سے دھوکہ دے رہی ہے۔ جب وہ اس کے گلے میں باہر ڈالتی ہے یا اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو وہ اچھی اداکاری کرتی ہے۔ اس نے سچی محبت نہیں پائی تھی، اس نے ایک اچھی اداکارہ پائی تھی بس۔ محبت تو وہ اس سے کرتی تھی جس کے لیے وہ اپنے شوہر کے بینک اکاؤنٹ خالی کرتی جا رہی تھی، جسے وہ کار اور فلیٹ گفٹ کر چکی تھی، جس کے ساتھ وہ شاپنگ پر جاتی تھی، جس کے ساتھ وہ ایک بار سنگاپور بھی جا چکی تھی۔ تمہیں دولت چاہیے تھی تو مانگ لیتی۔ وہ صوفے پر سر جھکا کر بیٹھا اپنے جسم کی کپکپاہٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم دے دیتے؟ وہ بے شرمی سے گردن تان کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں دے دیتا، تم پیسہ مانگ لیتی لیکن مانگے بغیر مجھے یہ دھوکہ نہ دیتی۔ تو اب دے دو اپنا سب کچھ، اور طلاق بھی۔ وہ ابھی بھی اس کی محبت کا ثبوت مانگ رہی تھی۔ میری محبت میں ایسی کیا کمی ہے؟ اس کا اپنی سمت اٹھایا ہاتھ بڑا کمزور اور ناتواں ہو گیا۔ تم ہو کون؟ تم تو اس کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہو۔ محبت ہی اتنا بیوقوف بناتی ہے، وہ بے خوفی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ دنگ اپنی بیوی کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک کہکہا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا، پھر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ محبت، اس نے تو اس پر اپنا سب کچھ وار دیا۔ محبت، اس نے بھی پلٹ کر کار وار کیا تھا۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ بھی ہاسپٹل میں ہی تھا کہ اریبہ اپنی محبت کے ساتھ ملک سے ہی باہر چلی گئی۔ بینک اکاؤنٹ اس نے خالی کر دیے تھے، گھر اور بزنس کے شیئر سیل کر دیے تھے۔ اس کے زخم بھر رہے تھے۔ وہ نارمل لائف کی طرف آ رہا تھا۔ صبح اٹھتا، جاگنگ کرتا، جم جاتا، پھر پاپا کے ساتھ آفس۔ رات کا ڈنر وہ سب مل کر کرتے۔ کافی کے ساتھ کچھ دیر بزنس کے معاملات ڈسکس ہوتے، پھر نیند کی گولیاں کھا کر وہ سو جاتا۔ آہستہ آہستہ نیند کی گولیوں کی تعداد بڑھنے لگی، پھر سرے سے نیند ہی غائب ہو گئی۔ وہ سائیکیٹرسٹ پر سائیکیٹرسٹ بدلنے لگا، ڈپریشن بھی اپنے لیول بدلنے لگا۔ وہ پہلی سے دوسری سٹیج کی طرف جانے لگا۔ بظاہر وہ نارمل نظر آتا تھا لیکن حقیقت میں پوری طرح سے اب نارمل تھا۔ تم ہو کون؟ وہ جب بھی خود کو مرر میں دیکھتا اسے یاد آتا، میں کون ہوں؟ وہ خود سے پوچھتا، گھنٹوں مرر کے سامنے کھڑا رہتا، دنیا کے بدصورت ترین انسان کو دیکھتا رہتا۔ تم تو اس کے پیروں کی خاک بھی نہیں۔ اس نے گھر کے سارے آئینے توڑ دیے۔ وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا، چیخنے چلانے لگا، دیواروں سے سر ٹکرانے لگا، خود کو زخمی کر لیا۔ گھر کے 9 ملازموں کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ پنکھے سے لٹکتا ہوا ملا۔ ملازم نے بروقت آ کر اسے پیروں سے اٹھا کر اوپر کر لیا اور پھر وہ مینٹل ہاسپٹل آ گیا۔ دنیا کے سب سے زہریلا زخم بے وفائی کا زخم ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے گہری چوٹ محبت کی چوٹ ہوتی ہے۔ یہ چاچا امام دین ہے یا چاچا تار دین؟ یہ ایک جگہ ٹک کر کیوں نہیں بیٹھتے ہوئے؟ جہاں جہاں وہاں سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ ڈرائیونگ ہادی کر رہا تھا، جنلا بھی وہی رہا تھا۔ لگتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے سارا پاکستان گھوم لیں۔ ابراہیم نے ہنس کر کہا۔ مرنے کے لفظ نے کار کے اندر سناٹا طاری کر دیا۔ انہیں یاد آیا کہ انہیں تو مرنا ہے۔ اب چکوال جانا ہے، دیکھو وہاں بھی ملتے ہیں یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر معلوم ہو کہ کیٹو پر جاؤ۔ دیکھو اگر ایسا کچھ ہوا تو میری طرف سے صاف انکار ہے یارو، مجھے نہیں جانا کیٹو۔ طلال نے کار کے سناٹے کو معطل کرنا چاہا۔ سنا وہاں جا کر خون جم جاتا ہے، انگلیاں جھڑ کر گر جاتی ہیں۔ ہادی نے ٹھوڑی کو کھچاتے ہوئے پوچھا، لیکن تمہاری پہلے زبان چھڑ کر گرے گی، کینچی کی طرح چلتی ہے خیر سے۔ کہہ کر کار کا دروازہ کھول کر ابراہیم باہر نکلا۔ اسے ایڈریس کنفرم کرنا تھا۔ صالحہ نور نے انہیں ایک چھوٹا سا کام کہا تھا، وہ اسی کام کے لیے اس طرف آئے تھے۔ ملازم انہیں باغ میں بٹھا کر اندر بتانے چلا گیا۔ کس چیز کی کمی ہے یار، یہاں بڑی عجیب سی جگہ لگ رہی ہے۔ ہادی نے 3 ایکڑ پر پھیلے فارم ہاؤس ایک طرف نظر ڈالتے ابراہیم سے پوچھا۔ ہادی نے 3 ایکڑ پر پھیلے فارم ہاؤس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ابراہیم سے پوچھا۔ سبز درخت، پرندے، سب کچھ تھا وہاں، لیکن پھر بھی ہر طرف بوجھل پن تھا۔ کمی نہیں زیادتی ہے، وحشت کی، دل چاہ رہا ہے اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ ابراہیم نے کہا، ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا۔ خاتون کی افسردہ سی آواز آئی اور وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وحشت ہی وحشت ہے یہاں ہر طرف۔ ابراہیم گڑبڑا گیا، کارٹن کھول کر ان کے سامنے کیا۔ یہ ہم آپ کے لیے پیالے لائے ہیں، اس پیالے میں بیمار کو کھانے پینے کی چیزیں دینی چاہیے اور اس والے میں پینے کا پانی۔ اب انہوں نے ذرا سا چونک کر تینوں کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر پیالے نکال کر ہاتھوں میں لے لیے۔
تم ملتان سے آئے ہو؟ سالیہ نے بھیجا ہے تمہیں؟ جی۔ کتنی ہی دیر تک وہ آنسو بہاتی رہی۔ فارم ہاؤس کی وحشت بڑھنے لگی۔ ہادی نے اشارہ کیا، چلو بس چلیں۔ پنڈی جا رہے تھے، پتہ نہیں کیسے ان کی جیپ نے آگ پکڑ لی۔ کہتے ہیں کہ آگ کا جلا نہیں بچتا، لیکن یہ بچ گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں دل، گردے، پھیپھڑے سب سلامت ہیں، بس کھال وہ ایسے جھلس گئی ہے کہ انہیں کسی پل چین نہیں آتا۔ بہت چیختے چلاتے ہیں، اسی لیے تو اس ویران جگہ آ کر رہنے لگی ہوں۔ اپنے بیٹوں اور بھائی کو بہت یاد کرتے ہیں۔ سارا خاندان اجڑ گیا ان کا۔ چھوٹا بھائی کار کے حادثے میں فوت ہو گیا۔ میرے ہیرے جیسے بیٹے دریا میں ڈوب گئے۔ بھائی قتل ہو گیا۔ ماں باپ بیٹے کے غم میں مر گئے۔ چھوٹی بہن بیوہ ہو گئی۔ مجھے کس بات کی سزا ملی؟ خاتون اپنا دل ہلکا کری تھی۔ وہ چپ چاپ سنتے رہے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صالحہ نور آپ کی کیا لگتی ہیں؟ طلال نے رک کر پوچھا۔ اگر شادی ہو جاتی تو وہ میری بھابھی ہوتی۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ تینوں سناٹے میں آ گئے۔ صالحہ نور نے اس شخص کے لیے پیالے بھیجے تھے؟ کیا صالحہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ وہ سسکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ معاف نہ کیا ہوتا تو شفا کیوں بھیجتی؟ طلال نے سڑک کے کنارے بنے چھوٹے سے کھوکھے کے قریب کار روک کر چاچا امام دین کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا۔ کب سے پرس میں چائے انڈیل انڈیل کر سڑکا لگاتے بزرگ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں۔ اور وہ چائے میں کیک رس ڈبو کر کھا رہے تھے۔ بتا دیں پھر؟ ہادی اتنا ندیدہ تھا تو نہیں، لیکن وہ چائے اور کیک رس کو دیکھنے لگا۔ بتانے سے نہیں ملیں گے، وہ ساتھ لے کر جانے سے ملیں گے۔ آؤ چائے پی لو، گڑ چائے، آجو شاباش۔ بارش ہو تو درخت پودے سبزہ نکھر کر گہرا سبز رنگ ہو جاتا ہے۔ یہ علاقہ ویسے ہی تھا۔ ہوا میں نمی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے بارش ہوئی ہو۔ اونچے نیچے راستے، ٹیلے، چڑھائیاں اور سبزے کے میدان۔ درخت اتنے کہ گما ہوتا تھا کہ قریب ہی کہیں ایمیزون جنگل کی چھوٹی بہن واقع ہوئی ہے۔ دور پہاڑ دکھائی دیتے تھے کہ ذرا چلیں گے تو بس قریب ہی آ جائیں گے۔ ہوا بہت پرجوش اور خوش امید تھی۔ کھوکھا پتلی سڑک کے اس طرف تھا۔ کھوکھے کے پیچھے بڑا اور لمبا پانی کا تالاب تھا۔ الٹی چھلانگیں لگا لگا کر لڑکے اس میں کود رہے تھے، نہا رہے تھے۔ چائے کی سڑک کے ساتھ شرپ شرپ کی آوازیں ماحول میں رنگ بھر رہی تھی۔ بابا نے انہیں گڑ چائے کو پرس میں انڈیل کا سڑکا لگانے کا مشورہ دیا اور ڈیمو دے کر بھی دکھایا۔ تینوں نے کپوں میں چائے، پرچوں میں انڈیل کا زوردار سڑک ماری اور بابا جی نے تالی۔ یہ ہوتا ہے اصل طریقہ چائے پینے کا۔ شہر سے آئے ہو؟ لکڑی کے بینچ پر اسکول کے بچوں کی طرح شرافت سے بیٹھے، پرچ کو ہونٹوں سے لگایا، انہوں نے ایک ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ چاچا امام دین کے یہاں چھٹیاں گزارنے آئے ہوگے؟ کالجوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں نا؟ ہم مینٹل ہاسپٹل سے چھوٹ کر نکلے ہیں۔ ابراہیم زیر لب بڑبڑایا تو ہادی کا چائے کا گھونٹ بھورا بن کر باہر برس گیا۔ طلال کو ہلکا سا پھندہ لگا۔ اس نے ہاتھ پیچھے لے جا کر ابراہیم کی کمر پر مکہ مارا۔ تم ذرا چپ نہیں رہ سکتے؟ ابراہیم نے پھر سے آخری گھونٹ سڑکا اور اپنا گولڈ میڈل مکہ طلال کی کمر پر رکھا۔ اب چپ ہو جاتا بھائی جان، بہن بھائیوں نے چائے پی لی ہے تو چلے۔ بابا جی کے کان بہت تیز تھے۔ بہن ابراہیم نے شرٹ کے بازو فولڈ کیے، چھپر میں نہانے والے بچوں کو ایک نظر دیکھا اور کار سٹارٹ کر دی۔ ٹھیک سے گاڑی چلا لیتے ہو نا؟ بابا جی خود ہی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ابراہیم زیر لب ہنس دیا۔ میں 4 شہر گھمتا کر آ رہا ہوں جی۔ وہ اور بات ہوتی ہے۔ بابا جی کھیکی کرنے لگے۔ سانپ کی طرح لمبی پتلی لہراتی ہوئی سڑک تھی۔ آس پاس کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ اور پیچھے کبھی جہاں سے 10-11 سالہ بچی اپنی گھوڑا گاڑی پر طوفان مچاتی آ رہی تھی، لگامیں پکڑ کر کھڑی تھی اور گھوڑے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتی جا رہی تھی۔ وہ پیچھے کہیں سے کار کے ساتھ آپ و آپ ہی ریس لگاتی ہوئی آ رہی تھی، تھوڑا سا ہانپ بھی رہی تھی۔ اب وہ ریس لگا رہی تھی تو اس نے کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ ادھر سپیڈ بڑھی تو ادھر وہ بھی بڑھ گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا، یعنی گھوڑا گاڑی پر وہ اس کی کار سے ریس لگا رہی تھی۔ بچے بھی کیسی کیسی بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس نے رفتار اور بڑھا دی۔ اس نے بھی ہار نہیں مانی۔ پتہ نہیں کس زبان میں اس نے گھوڑے سے کچھ کہا کہ گھوڑا صرف گھوڑا نہ رہا، وہ تو سیدھا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ طلال کو شک ہوا کہ کہیں وہ ہوا میں اڑنے ہی نہ لگے۔ بابا جی نے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور ہانک لگائی، شاوا بچے شاوا، اور سر اندر کر کے یہ بیٹا جی اب تم جیت کر دکھاؤ، دیکھو ذرا۔ تینوں نے بابا جی کو حیرت سے دیکھا۔ وہ تو مذاق مذاق میں ریس لگا رہا تھا، کہاں اس کی کار اور کہاں اس کا مریا سے گھوڑا اور ٹوٹی پھوٹی گاڑی۔ پھر بھی اب تو بات عزت پر آ گئی تھی۔ پیچھے سے ہادی نے گردن کو سیٹ کے درمیان پھنسا دیا۔
اور اس کے اوپر طلال نے ریس باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ یار او یار، سپیڈ بڑھا سپیڈ۔ ہادی نے لڑکیوں کی طرح اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ او بھائی، کار ہے یہ، جہاز نہیں۔ ابراہیم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچی آخر گھوڑے سے ایسا کیا کہہ رہی ہے کہ وہ بھڑک بھڑک کر سپیڈ دوڑا جا رہا۔ تو اس کے پاس کون سا ہیلی کاپٹر ہے، ایک مریل سا گھوڑا ہی تو ہے۔ غور سے دیکھ بھائی، وہ گھوڑا ہی ہے نا۔ طلال نے ابراہیم کو چڑھانا چاہا۔ لگ تو گھوڑا ہی رہا ہے، ویسے میں نے کبھی لائیو دیکھا نہیں، لیکن کیا گھوڑے ایسے دوڑتے ہیں؟